آپ اس میں کمنٹس میں نیچے چلے جائیں، ایک جگہ ایک صاحب نے کیا لکھا ہے، اویس صاحب آپ ان کو کہیں بھی لے جائے یہ ناسبی کا ناسبی رہے گا. کچھ وہاں ہو رہا ہے غزہ میں، وہ کیا شیعہ سنی وہابی اہل حدیث سمجھ کے مار رہا ہے یا مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے؟ اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے اختلاف ہیں اور میں نے کہا کہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہے. لیکن ہم عالم کفر کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے دیں اور اپنے ان اختلافات کی وجہ سے ان کو موقع دیں، یہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہمیں کفر کے سامنے سیدھا پھیلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے اور ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ فلسطین میں جو شہید ہو رہا ہے وہ کسی فرقے کا آدمی نہیں ہے، وہ امت مصطفیٰ کا. ربانی کو اللہ جزائے خیر دے کہ ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم سب جڑ جائیں، ہم آپس میں ایک ہوں، ہماری محبتیں، ہمارے الفاظ ایک ہوں. وہ جو ایک دوسرے کو نفرت امیز الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے وہ نفرت امیز الفاظ ختم ہو جائے، دفن ہو جائے. تو آپ نوجوان بھی ہم سے یہ سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ سیکھنے کے آپ کیا بات ہے ایک طرف ہو کے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم پر کسی شخص پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. مجھ پر نہیں، میری ذات تو ویسی متنازع ہے، آپ کسی پر بھی لگا رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا کا آؤٹ ڈور ورژن، جس میں ہم اتحاد، اتفاق اور پھر پاکستان کی فضا میں محبتیں بانٹنے، محبتیں سمیٹنے کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس منظر کو پیش کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ تیراکی سنت نبوی ہے اور احادیث میں کئی مرتبہ تیراکی کی خاص دلجوئی کی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تیر اندازی اور تیراکی کو عرب کے خصوصی امور میں سے بیان کیا گیا ہے. مگر اس وقت جو ہم چار احباب بیٹھے ہوئے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم آپ کو عملی تیراکی بھی دکھاتے ہیں، مگر موضوع خاص جو زیب سخن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس سے پہلے تعارف کرواؤں پاکستان کی قداور شخصیات، ایسے لوگ جو محقق بھی ہیں، جو تحقیق کر کے گفتگو بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس بات کرنے کا فن ہے، خطابت کے ماہر ہیں، اور ایسے لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں اور پھر تحقیق کر کے احکام الہی کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرمائے میری بائیں جانب معروف عالم دین ہیں، خطیب ہیں، نامور شخصیت ہیں، دین حقہ کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سفر میں آپ شریک ہیں اور میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں. میرے دائیں جانب جو شخصیات تشریف فرمائے ہیں، بہت ہی پیارے آدمی اور گفتگو میں ایک خاصہ رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں، دل جوئی میں اور دل جوڑنے میں سر فہرست نظر آتے ہیں، مفتی عبد الباقی اخونزادہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سے آپ نے جو ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی ایک تاریخی ویسٹ کوٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی پرانی یادیں جڑی ہوئی ہیں. جی یہ وہی ویسٹ کوٹ ہے جو کہ میں نے کربلا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں پہنی تھی، اور یہ جو پین ہے یہ وہ کانفرنس والوں نے جو ہمیں دی تھی، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، یہ وہی پین ہے. اور اب یہ میں نے جب ویسٹ کوٹ پہنی تو یہ پین مجھے نظر آ گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بات جب کربلا معلیٰ کی ہوئی ہے، میرے ساتھ تشریف فرمائیں. یہ مستقل طور سے پاکستان سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں مگر پاکستان میں تشریف لاتے ہیں، اپنی دینی ضروریات اور خدمات انجام دیتے ہیں اور بہت ہی بہتر انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی مدلل گفتگو ہوتی ہے. علامہ شیخ دلشاد مہدوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسا محسوس کر رہے ہیں ہم دوستوں میں بیٹھ کے؟ الحمدللہ بہت عمدہ، اور بزرگان کے ساتھ یہاں پر نشست و برخاست ہوئی، کھانا کھایا، تھوڑا بہت کھیلے بھی صحیح، اس کے مناظر بھی آپ بعد میں دیکھیں گے. بہت اچھا رہا، جزاکم اللہ خیر. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے ایک بہت خاص سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا خاصہ یہ رہا ہے، گویا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علماء خاص طور سے اکابر جس پائے کے ہیں، ان کی محنتیں اتنی ہیں کہ اگر میں ان سے 2 منٹ پہلے بھی مسائل کے حوالے سے سوال پوچھوں تو برملا گفتگو کرتے ہیں، برجستہ گفتگو کرتے ہیں. البتہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید میں کیسے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں، ہم کیسے پروردگار کے سامنے وہ بن سکتے ہیں جو مالک ہمیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کی رضا کے طلبگار کیسے ہو سکتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب. نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ اویس بھائی، بہت شکریہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے توحید کے حوالے سے سوال کیا. ہمارے ہاں علماء علم کلام نے توحید کی کئی قسمیں بیان کی ہیں.
اور میں آج توحید کے حوالے سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے توحید فی الحب۔ اس کو اگرچہ ہمارے جو اصولیین ہیں، متکلمین ہیں، انہوں نے تو ابتداً بیان نہیں کیا، لیکن حضور اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توحید فی الحب کو بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ توحید کیا ہے؟ دیکھیے حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اور خدا کی اطاعت ہی مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کل کہہ کے اپنی بات نبی علیہ السلام سے کہلوائی ہے۔ یہ نہیں کہ جبرائیل سے کہا تو کہہ دے، بلکہ اس کے بعد کہا ان کان آباؤکم، یہ کہ تمہارے جو آبا ہیں یعنی والد اور اس کے والد آبا و اجداد جن کو کہا جاتا ہے، وہ ابناؤکم اور تمہاری اولادیں۔ دیکھیے کہ والد کا ایک بڑا مقام ہے، ایک والد سے بندے کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اور ایک والد سے بندے کا نظریاتی تعلق ہوتا ہے۔ جسمانی تعلق یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بیٹے کو باپ کا جز قرار دیا ہے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ فرشتے، یہ مشرکوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ تم ان کو اللہ کا جز بتاتے ہو۔ تو یہ جو آبا کی بات کی، اور پھر دادا، اس کی اپنی ایک عظمت ہے، اور پھر اسی طریقے سے آگے بیٹوں کی بات ہوئی ہے۔ اور نظریاتی تعلق یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت مل جائے گی، ان کی دعا لو، ان کی دعا نبیوں کی دعا ہے، یہ تمام تر روایات ہیں۔ تو اب یہ جو کانا ہے اس کی خبر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، بھائی بڑی عظمت والی چیز ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ وعشیرتکم واموال اقترفتموها، آدمی مال جمع کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، وہ گھر جن میں عظیم الشان ہم بنا کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہمیں عزیز ہو جائیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ہے توحید فی الحب، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر اللہ رب العالمین کی ذات کو پیش نظر رکھو۔ اویس بھائی، میں اس وقت وحدت الوجود وحدت الشہود کی ان باریکیوں میں جائے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عامت الناس کے لیے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ جو اس نے کہا اس کے پیچھے چلیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میرے لیے، میرے حبیب کے لیے اور میرے حبیب کے راستے میں جس سفر پر تم گامزن ہو، اس سفر کے لیے تم تمام کی تمام چیزوں کو پس پش ڈال دو، اور پس پش ڈال کر ان کو اس طرح سے استعمال کرو جس طرح استعمال کرنے کا میں اور میرا حبیب حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق چلو۔ تمہاری عبادات ایسی ہوں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب توحید اس طریقے سے ہمارے اندر رچ بس جائے گی، اور یہ کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی، جب آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی۔ یاد رہے، یہ میں جب رسالت کو ساتھ جوڑ رہا ہوں، ہمارے علماء علم کلام نے بنیادی طور پر تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بات کی ہے، اس کی صفات پر بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رسالت پر بھی بات کی ہے، کیونکہ رسول مخلوق کو اپنے ساتھ نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر مخلوق رسول سے جڑتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جاتی ہے، اللہ کے فرامین کے مطابق چلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے تو صرف زبان سے نہیں، دل و جان سے مانیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے پر چلیں اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ اس سے محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو پھر ہم بہت آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے مسائل میں خود بخود چلنے لگ جائیں گے۔ بھائی کمال ہے، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے آپ نے توحید کے عنوان کو اور پھر اطاعت خداوندی کو بیان فرمایا، قرآنی آیات کی روشنی کے پیش نظر، اور حب نبوی بیان فرمائی ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ ہماری خواہش ہے، آرزو ہے، پروردگار سے دعا ہے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ بہت ہی کامل قسم کی گفتگو تھی۔ میں بنیادی سوالات بھی سامنے رکھتا رہوں گا۔ توحید کے عنوان پہ گفتگو ہوئی ہے، مفتی عبدالباقی اخوند رضا صاحب سے پوچھوں گا۔ ایک سوال میرے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کہ میں اس وقت بالکل پانی میں ہوں، پانی میں پاؤں ہیں، آپ بھی میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ قرآن میں ایک آیت بارہا آئی ہے جو یقین جانیے نہیں سمجھ میں آتی، اس کو سمجھنے کی تگ و دو ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے قبل اس کا عرش پانی پہ تھا،
اور پھر ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں 70% سے زائد حصہ پانی پہ ہے، پھر پانی ہی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس نے کئی مرتبہ آیات میں اس کا اظہار فرمایا۔ یہ پانی پہ عرش ہونے سے کیا مراد ہے، اور پھر پانی میں اتنی کثرت سے مخلوق ہونا، اور قرآن تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، تو کیا پانی کی مخلوقات کے لیے بھی ایسا کوئی سبق لے کر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات سے کا جب واقعہ ذکر فرمایا ہے تو اس سے قبل اس بات کو ذکر کیا کہ یہ تمام جتنی چیزیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے قبل کا منظر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو اور یہ جو چیزیں تھیں اس میں پانی بنایا، اور آپ کا عرش تھا۔ اب عرش پر اللہ رب العزت کا جو الرحمن علی العرش استوا، استوائے عرش جو ہے، اس کے بارے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت والا یہ استوا کا معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ استوا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا جو استوا ہے والکیفیت مجہول، اچھا، کس طرح سے اللہ اپنے عرش پر ہیں یہ بات معلوم نہیں ہے ہمیں۔ تو عرش پانی پر تھا، عرش پر اللہ تھے، اور پھر پانی سے صرف جو ہے انسان نہیں بنا، جتنی بھی مخلوقات ہے، بلکہ یہاں تک مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو زمین ہے یہ پانی سے یوں بنا کہ ایک بلبلہ خانہ کعبہ کی جگہ پر ابھرا۔ خانہ کعبہ کی جگہ، جی، مکہ شریف میں جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ ایک بلبلہ پانی سے اٹھا اور وہاں سے خشکی پھیلتی گئی، گویا کہ جو خانہ کعبہ کا مقام ہے یہ مقام ام الارض ہے، پوری زمین کی ماں یہ جگہ ہے، تمام زمین جو پھیلی ہے وہ خانہ کعبہ کی جگہ سے۔ ام القریٰ کہتے ہیں، ام القریٰ اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے، یہ جو مکہ ہے، یہاں سے تمام زمین پھیلی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پانی سے اس خشکی کو نکالا، اور اس خشکی پر پھر جو مخلوقات آتی گئی، 4 عناصر جو ہے وہ ہر مخلوق میں موجود ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ دلشاد مہدی صاحب تشریف فرمائے، میں شیخ سے یہ سوال پوچھوں گا۔ ایک عام ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ خواہش کرتا ہے کہ جانے سمجھے، دینیات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ علامہ صاحب، ہم توحید کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شے ہمیں توحید کی مثال دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم حضرت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، کرم اللہ وجہہ، آپ کے خطبات میں اگر جھانکنے کی کوشش کریں، حضرت علی توحید کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اہل بیت عظام کی جانب سے توحید کو کن معنوں میں بیان کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بہت ہی عمدہ موضوع آپ نے انتخاب کیا توحید کے حوالے سے۔ میں یہاں پر توجہ دلاتا چلوں کہ توحید 2 طریقوں سے اور 2 زاویوں سے دیکھی جاتی ہے۔ شاید اگر یہ میری تعبیر کسی پر گراں نہ گزرے تو یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا۔ قرآنی تعبیرات کے مطابق اور روایات کی تعبیرات کے مطابق ایک شیطانی توحید ہے اور ایک الہی توحید ہے۔ شیطانی توحید یعنی دیکھیے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو شیطان نے انجام نہیں دیے مگر لوگ اسے شیطانی کہتے ہیں۔ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ شیطان نے شراب پی، آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ شیطان نے کوئی اور غلط زنا کیا یا یہ اس قسم کے کام، مگر جو شیطان کی طرف جو شیطانی کام ہے وہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کا انکار کرنا۔ تو توحید خالص وہاں پر ہو جاتی ہے جہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ فقط میری نماز نہیں پڑھنی بلکہ جس کو میں نے بنایا ہے اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ طریقے سے
قرآن کی آیتوں کا انتخاب کیا، وہاں پر بہت ہی عمدہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم، اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا اللہ کی کیسے ہم محبت اختیار کریں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم انہیں کہو تم میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو خالص توحید جو ہمیں ملتی ہے وہ الہی بندوں کے ذریعے سے ملتی ہے، انبیاء الہی کے ذریعے سے ملتی ہے، اولیاء خدا کے ذریعے سے ملتی ہے، اور انشاءاللہ آپ تو سفر اولیاء خدا کی طرف کرنے والے بھی ہیں۔ شاید ایک مقدمہ ہے کہ آپ نے توحید کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار زبان پہ جو موضوعات آتے ہوں وہ اختیاری نہیں ہوتے، الہامی ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو خدائی بندے ہیں وہ خدا کے درمیان واسطہ ہیں، رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو بار بار قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہیں پر یہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہاں پر امام علی اہل البیت علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں جس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو سوال کیا، نہج البلاغہ میں یہ مولا کائنات کا ایک کلام، ایک عمدہ مناجات جو عمومی طور پر میرے دل و قلب پر حاوی ہوتی ہے، اور شاید کئی مرتبہ آپ کے پروگراموں میں پڑھ چکا اور کئی دفعہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر چکا کہ علی مولا کی توحید جو معلم توحید ہے بعد رسول خدا، اگر توحید کے سب سے بڑے عظیم معلم ہے تو وہ معلم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ پورا نہج البلاغہ جس انداز سے توحید کو بیان کر رہا ہے، جس انداز سے توحید کے جلووں کو بیان کر رہا ہے، جس انداز سے توحید کی صفات و افعال کو بیان کر رہا ہے کہ شاید ہی کسی کی زبان میں اتنی قوت اور قدرت اور ندرت ہو جس انداز سے ابو طالب کے بیٹے نے توحید کو بیان کیا۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب کا بیٹا یہ کہتا ہوا نظر ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہتا ہوا نظر آتا ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ کائنات میں آپ کو چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا کہنے والے مل جائیں گے آپ کو۔ فرعون وہ خود کہتا رہا کہ مجھے خدا کہو، نمرود خود کہتا رہا کہ مجھے خدا کہو، ٹھیک ہے، شداد خود کہتا رہا کہ مجھے خدا کہو، مگر اس کے مقابلے میں جب علی مولا کو خدا کہا گیا تو بہت واضح فرق نظر آیا۔ وہ مارتے رہے کہ ہمیں خدا کہو، یہ مارتا رہا کہ مجھے خدا کا بندہ کہو۔ یہ اتنا عظیم مرتبہ وہ علی ابن ابی طالب یہ جملہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اور بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں مولا کائنات کا یہ جملہ ملتا ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگار میرے لیے یہ عزت کوئی کم ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رازق ہے۔ اس کے بعد جو کمال کا جملہ ہے نا اویس بھائی، میں تمام علماء کرام کو یہ کہتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ توحید کا معلم علی مجھے بعد رسول علی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی بزرگ شخصیت کا یہ کلام نہیں ملا جو علی ابن ابی طالب کا کلام ہے، اور کیوں کرنا ہو یہ علی ہی کا ہو سکتا ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ الہی انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا الہی کما احب، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہ ہر ایک کے بساط کی بات نہیں، ہر ایک کے سیترے کی بات نہیں، ہر ایک کے قوت کی بات نہیں۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا یا علی آپ بتاؤ کس خدا کی عبادت کرتے ہو، کیا جس کو بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر دیکھے میں خدا کی عبادت کروں، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو دیکھا ہے۔ تو پھر علی وہاں پر وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، جو دن رات اللہ کے جلووں کو دیکھ کر عبادت کرتا ہو وہ علی ابن ابی طالب۔ توحید کو جب بیان کرتا ہے تو توحید کے سالکین، توحید کے عارفین، بڑے بڑے نام جب ولایت کے میدان میں سالک بنتے ہیں تو وہ علی کو اپنا مرشد بناتے ہوئے، سالک بنتے ہوئے یہ کہتے ہیں اگر ولایتیں ملتی ہوں علی کے در سے ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی
توحید کا معلم ہے, توحید کا ولی ہے. جتنی بھی ولایتیں قرآن نے کہا سورہ کہف میں ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہ ولایت اللہ کا حق ہے. اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمام علماء عرفان, وہ سیر و سلوک کرنے والے, سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں بعد رسول اگر ہمیں ولایت ملتی ہے, اللہ کی قدرت ملتی ہے, اللہ کی عنایت ملتی ہے, اللہ کا فضل ملتا ہے, اللہ کی صفات ملتی ہیں, تو ذات علی ابن ابی طالب سے ملتی ہیں. علی سخی ہے, سب اس کے در کے گداگر ہیں. علی تقسیم کرتا جاتا ہے, سب علی کے در سے لیتے جاتے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے تینوں مہمان جو تشریف فرما ہے, میں دل سے شکریہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اس سے قبل ہم نے موضوع کا انتخاب تک نہ کیا اور ہم نے چاہا کہ ہم چلتے جائیں, قدرت خود ہم سے گویا ہو اور خالق کائنات کی مخلوق کو دیکھتے ہوئے جو کچھ اس ذہن میں تخلیق ہو اس کو سوال کے طور پہ پیش کیا جائے اور جواب دیں. تینوں نے ایسی گفتگو کی کہ گویا ہم مہینوں تیاری کر کے بھی نہیں کر سکتے. میں قربان جاؤں, بہت ہی اچھے انداز سے میں فقہی اور شرعی مسائل کو بھی بنیادی طور سے سلسلی طور سے جاننا چاہوں گا. مفتی صاحب, ہم جب جیسے پانی ہمارے سامنے ہے, اگر یہ دل ہو کہ پانی میں نماز پڑھی جائے, شرعاً کیا پانی میں اسے نماز ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کیا ادب و آداب ہوں گے؟ ویس بھائی, گزارش یہ ہے کہ کس طرح کے پانی میں نماز ہو سکتی ہے. یہ سمندر میں جہاز چل رہا ہے تو وہ پانی میں ہے, آپ بھی پانی میں نماز پڑھتے رہیں, لیکن کھڑا پانی ہے تو پھر اس کی اقسام ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے, روڈ پہ کھڑا ہوا ہے یا آپ دریا کے کنارے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت سجدہ گاہ میں آ گیا تو پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہ پانی ہے تو اس پانی میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب سجدے میں جائیں گے تو کیا انسانی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے؟ نہیں. جہاں انسانی جان ضائع ہو رہی ہو تو وہاں ہم نماز کو ترک کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پانی ہو, جیسے سیلاب آ جاتا ہے, تو وہاں آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو اشارے سے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, کوئی آدمی ماہر تیراک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سجدہ اور رکوع پوری طریقے سے کر لے گا تو وہ کر کے پڑھ سکتا ہے, اور اگر جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ اشارے سے پڑھ لے یا بعد میں قضا کر لے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ وقت پر پڑھے, لیکن پانی کو بہرحال دیکھا جائے گا کہ اگر پانی کثیر ہے جیسے یہ ہے تو یہ تو پاک کے حکم میں ہے, لیکن اگر پانی جو ہے نا وہ شہر میں آ گیا, سیلاب یا کچھ زیادہ پانی ہو گیا تو وہ تو گٹر کا پانی مکس ہوتا ہے, اس سے بو آ رہی ہوتی ہے, پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یوں ہی شوقیہ طور پر ویڈیوز بنانے کے لیے, جیسے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب پچھلے دنوں جو ہے نا وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے نیچے گئے, اوپر ہو گئے. اب یہ چند جو ہے نا وہ اس کے لیے اپنا لائکس کے لیے, کمنٹس کے لیے آپ جو ہے نا وہ دین کا مذاق نہ اڑائیں. ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے. باہر صاف ستھری جگہ موجود ہے تو آپ وہاں نماز پڑھیں. ہاں, مجبوری ہے تو پھر پانی کا حکم جو ہے نا وہ مختلف ہوگا. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسا کہ چند لائکس کے لیے, چند کمنٹس کے لیے, چند سبسکرائبر بڑھانے کے لیے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر نماز کا مذاق کئی طور پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پیچھے سے وہ آتا ہے وہ نماز میں, تو یہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت بہتر. ایک اور شرعی مسئلہ جو خواتین و حضرات, جب میں یہ سوال پوچھوں گا تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے 90% افراد اس مسئلے سے گزرے ہوں گے. پاکستان میں, ہندوستان میں, دنیا بھر میں جہاں مسلمان رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے صفائی نفس ایمان ہے. پھر ہمارے کچھ شرعی مسائل ہیں, نجاست کا ہمیں علم ہے, سوئمنگ پولز اور جو واٹر پارکس ہوتے ہیں, پرائیویٹ واٹر پارکس ہوتے ہیں جس میں لوگ فیملی سمیت جا رہے ہوتے ہیں, مرد و زن مکس ہوتے ہیں, بڑے لیول کے پولز ہوتے ہیں. مفتی صاحب, اس میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں شرعی طور سے ایک تو ممانعت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہے کہ کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر رہا, مگر پانی میں تو ایک ہی ہے, اور دوسرا اگر اس میں نجاست کی کوئی چیز ہو تو کیا وہ ٹریول کرتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے؟ دونوں باتیں میں سمجھا دیں ذرا. دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب پانی کا مسئلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, بیر بضاعہ کا بھی آیا, دیگر مسائل بھی آئے, تو آپ نے مختلف احکامات بیان فرمائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین فلا يحمل خبثا, کہ جب پانی جو ہے تو قلے کے برابر ہو جائے. آپ نے بیر بضاعہ کے بارے میں فرمایا الماء لا ينجس شیء, پانی کو کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کر سکتی ہے. تو پھر بعد میں فقہا نے اور یہ اس میں سے اپنے اندازے مقرر فرمائے کہ بھئی کتنا پانی ہے وہ ناپاک ہے, کتنا پاک ہے. تو اب اندازہ یہ ہے کہ اگر داہ در داہ یعنی 224 اسکوائر فٹ کا پانی ہے, 224 اسکوائر فٹ یا 225 اسکوائر فٹ کا پانی ہے, اور وہ اتنا ہے گہرا ہے کہ اگر اس میں سے آپ پانی یوں ہٹائے تو زمین نظر نہ آئے, اتنا پانی اگر ہے, کسی بچے نے, کسی بڑے نے کوئی پیشاب کر دیا اور اس کا رنگ, مزہ یا بو اس پانی پر ظاہر نہیں ہوا, جیسے یہ سوئمنگ پول ہے,
اب مثلا 10 آدمی نہا رہے ہیں, ایک آدمی نے اس میں سسو کر دی, لیکن اس کا وہ جو رنگ ہے, مزہ ہے, بو ہے, وہ اس پانی میں ظاہر نہیں ہوا, تو یہ پانی اس وقت تک پاک شمار ہوگا جب تک کہ اس گندگی کا رنگ, مزہ, بو ظاہر نہیں ہوگا. اس میں نہانے والے بھی پاک ہیں, یہ پانی بھی پاک ہے, اس کو نہ. ہاں ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے ایسا کر لیا, وہ کر کے دکھا رہا ہے, اور کر کے دکھا رہا ہے, تو اب طبیعتاً, مزاجاً, کراہیت اپنی جگہ آ جائے گی. آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اس پانی میں مت جائیں. لیکن اگر آپ شرعی طرف جائیں گے کہ کیا یہ پانی اس کی وجہ سے نجس ہوا ہے, تو یہ سارا پانی اتنی وجہ سے نجس نہیں ہوگا, لیکن اس خاص جگہ پر وضو کرنے کی ممانعت ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کنفرم نہ ہو اور وہ دعوے دار نہ ہو کہ میں نے اسے نجس کیا ہے, تو ہم اس کو, اس کا رنگ, ذائقہ اور بو دیکھیں گے. جی, یہ کھڑے پانی کا حکم ہے, جو جاری پانی ہے اس کا حکم الگ, اس کا اس کا الگ ہے. وہ تو یہ ہے کہ اگر پانی اتنا ہے کہ لو ذہبت بطبنتن, کہ اگر ایک گھاس کا پتا ڈال دیں اور وہ پانی اس کو لے کر جائے, تو اگر اس میں نجاست نظر بھی آ رہی ہے, لیکن اس پانی کو جب آپ اٹھاتے ہیں اس میں وہ نجاست کی بدبو یا ظاہر نہیں ہو رہی ہے, تو وہ پانی پاک ہے, وہ تو چلتا ہوا پانی ہے. یہ کھڑے ہوئے پانی جو اپنے سوئمنگ پول ہے یا واٹر پارکس ہیں, وہاں لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں. نہیں, کوئی آپ کو شبہ کرنے کی کھڑے ہوئے ضرورت. پانی کے لیے رنگ, ذائقہ اور بو دیکھیں گے. ان میں سے کوئی ایک چیز کی تبدیلی. اب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں کہ اگر کسی نے اس میں, جیسے آپ نے کہا کہ سسو کر دیا ہے, تو اس کا ذائقہ کیسے چیک کرے گا کوئی؟ نہیں, وہ بدبو آ جائے گی نا, بدبو آ جائے گی, آپ کے منہ میں کوئی ذائقہ آ گیا تو وہ پھر ایک چیز ہے نا کہ آدمی, جیسے ہمارے ہاں شہروں میں آج کل جب پانی آتا ہے تو وہ جو لائنز ہوتی ہیں ان میں سے پانی میں تھوڑا سا گٹر کی بدبو یا اس کا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, ذائقہ بھی آ جاتا ہے, اس میں ذائقہ آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. ذائقہ کیسے آئے گا اس کا ذائقہ جب تک میں زبان پہ نہیں لے کے جاؤں گا؟ بس تو زبان پہ لے جائیے. پھر آپ کو اگر آپ کو شک, کسی نے سسو کیا ہے, میں زبان پہ کیسے لے کے جاؤں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سسو کیا ہے اس نے؟ شک ہے. اب شک ہے, بس شک کا یہ. اب ہمارا علی شہباز ہے, میں ہمیشہ شک کرتا ہوں کہ وہ جب بھی پانی سے نکلا ہے تو میں کیا ذائقہ چیک کروں گا؟ نہیں, آپ کو اگر پانی کا رنگ اور اس کی جو مزہ ہے, یعنی اس کی بو جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی, آپ کو شک کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی نجاست غلیظہ کی بات کر رہے ہیں, نجاست خفیفہ وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا, وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ شریعت نے ہمیشہ شک اور شبے کو ختم کیا ہے. شریعت نے, میں آپ کی ایک مثال دے دوں جو ہمارے یہاں اس وقت بہت ہی غلط ایک حدیث کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, میں نماز میں ہوں اور نماز میں مجھے شک ہوا کہ میرے پیٹ سے کچھ نکلا ہے, تو کیا میں نماز توڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا حتی تسمع صوتا او تجد ریحا, نہیں جب تک یہ آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے. گویا کہ اگر آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ کے شک کو ختم کرنے کے لیے یا تو بدبو آنی چاہیے یا آواز نکلنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ نکلا بھی اور آواز نہیں آئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹا, یہ بات غلط ہے. بات اس وقت ہے کہ آپ کے شک کو ختم کریں. لہٰذا آپ پانی صاف نظر آ رہا ہے, اس وقت ہمیں پانی صاف نظر آ رہا ہے, یہ پاک ہے, شریعت نے اس پر پاک کا حکم لگایا ہوا ہے. بھائی بہت خوب, بہت خوب. علامہ صاحب, ایک بڑا دلچسپ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا, اس پہ روشنی ڈالو. جی بالکل سر, اس مسئلے پہ روشنی ڈالتے ضروری ہے. بنیادی طور پر جب پانی کی تقسیم ہوتی ہے تو دو تقسیمیں ہوتی ہیں, ایک ہے آب مطلق, ایک ہے آب مضاف. آب مطلق وہ پانی کہلاتا ہے جس کی 5 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. کنویں کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, جاری پانی ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ موٹر سے نکلنے والا پانی ہے. یہ وہ پانی کہلاتے ہیں جو آب مطلق ہوتے ہیں. آب مضاف وہ پانی ہوتا ہے جس میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے. تو وہ جو آب مضاف پانی ہے بذات ہی پاک ہوتا ہے مگر کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتا. آب مطلق وہ پانی ہے جو خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک کرنے کی قوت رکھتا ہے, مگر آب مضاف وہ ہے جو خود تو پاک ہوتا ہے مگر اوروں کو پاک کرنے کی قوت نہیں رکھتا. مثلا جیسے بہت سارے پانی ہیں, ناریل کا پانی. ناریل کا پانی مضاف پانی, خود پاک ہے مگر کسی اور چیز کو پاک کرنے کی قوت نہیں رکھتا, اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. اب زیادہ تر جو سوئمنگ پول میں پانی میری نظر میں وہ آب مضاف ہوتا ہے. کیسے؟ اس میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں, جیسے بیری کا پانی بھی آب مضاف کہلاتا ہے. اب آب مضاف جب آتا ہے تو اس کا حکم چینج ہوتا ہے. آب مضاف میں ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں اگر اس میں نجاست تھوڑی بھی گر جائے, چاہے اس کا رنگ, بو, ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو, وہ نجس ہو جاتا ہے آب مضاف, چاہے اس کی کتنی ہی مقدار کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. مگر آب مطلق جو ہے اس میں 2 قسمیں, ایک آب قر ہے, ایک آب کلیل ہے. آب قر کون سا پانی ہے؟ آب قر وہ پانی ہے کہ اگر یہ دیکھیں 3 بالش چوڑائی, لمبائی,
गहराई, इतना बड़ा टैंक हो और उसमें पानी डाला जाए तो वो आबे कुर कहलाता है। अब ये कब नजिस होता है? कहते हैं ये तब नजिस होता है जब तक बू, रंग, जायका तब्दील ना हो। और मेरे अवैस भाई बहुत ही उम्दा सवाल कर रहे थे आप, वज़ू में देखें अल्लाह ने यही हिकमत रखी है कि आप हाथ क्यों धोएं। जब हाथ में पानी उठाएंगे तो आपको रंग तब्दील नज़र आएगा तो आप पहले मरहले में समझ जाएंगे कि ये पानी नजिस है, तो उसको छोड़ देंगे। दूसरे मरहले में अगर नज़र नहीं आया तो सूंघेंगे, मशाम करेंगे। तो अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो तीसरे मरहले में उसकी कुल्ली करेंगे। ये 3 फ़िल्टर हैं, तरीके गुजारे हैं परवरदिगार आलम ने, ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि मैं जिस पानी से वज़ू कर रहा हूँ वो पानी पाक ताहिर है, परवरदिगार आलम ने पाक बनाया है मुझे। और तीनों ज़रियों से गुजारने के बाद जब मुतमईन हो जाता है फिर वो वाजिब वज़ू वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये एक मुख्तसर हुक्म था। बहुत बेहतरीन। मुझे एक बात याद आ गई, और ये हमारे एक बहुत काबिल दोस्त आलिम मुफक्किर मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने मिसाल दी। ये मैं आपके सामने इसलिए कोट कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब इसको बेहतर अंदाज से पेश करेंगे, मगर मुफ्ती साहब ने बताया कि ये देखें, ये तालाब है, इस पर पानी है, इसकी एक हैसियत है, और जब ये कतरा बन गया और अगर हमने इसको ऐसे बाहर फेंक दिया तो इकबाल कहते हैं फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये मिसाल जो आप दे रहे थे इत्तिहाद इत्तेफाक की बेहतरीन मिसाल है। मैं चाहता हूँ इसको आप अपने अंदाज से एक पल में बयान फरमा दें ताकि मेरे प्रोग्राम से पैगाम चला जाए। देखिए, ये तो खैर वो जैसे हज़रत ने मेरे उस बात पे फ़ौरन कह दिया, ये तो वादतुल वजूद की बातें हैं, ज़ाहिर है कि आम नाजरीन के लिए ये बड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की है तो याद रखिए, वो आदमी जो लश्कर से दूर हो जाता है उसकी वक़्त नहीं रहती। जो लश्कर के साथ जुड़ा होता है वो क़ुव्वत और ताकत जो है ना वो पहुंचाता है लश्कर को। कोई आदमी लश्कर से पीछे रह जाए, यानी कराची में रह गया, कोई आदमी और लश्कर से पीछे चला गया, हाँ, नहीं वो तो वापस आ गए ना, ये लश्करी थे, ये वापसी आ गए। ज़रूरियात के तहत तो जाया जा सकता है ना। उसके ज़ात में मिल्लत होता है। हाँ, आपका माइक। कुछ अफराद अपनी ज़ात में खुद मिल्लत होते हैं। मिल्लत होते हैं। जैसे हज़रत इब्राहिम के लिए कहा गया है कि वो कान इब्राहिम। हाँ, अच्छा, ये आपके हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही थी मगर मौजूद सुखन बन गई। जी, तो मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि हमें इत्तेहाद से इत्तेफाक से रहना चाहिए। याद रखिए, घर में भी लोग रहते हैं ना तो इख्तिलाफ़ होता है, उस इख्तिलाफ़ को हमें दुश्मनी का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफ़, फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात ये होते रहते हैं और ये हुस्न है और यही मुआशरे को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जो आपने इस हवाले से बात की कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, तो ये अगर मैं इस पानी के कतरे को निकाल कर वो बाहर मैंने फेंका था, वो देखिए वो खुश्क हो गया, खुश्क तो हो अब गया, आप उसको कतरा भी नहीं कह सकते। तो यानी जो ओए कौम से जुदा होता है फिर उसकी वो औकात नहीं रहती, जो कौम से जुड़ के रहता है उसी की औकात होती है। तो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपस में रह कर, देखिए दरिया कहीं पत्थरों से टकराता है, कहीं दरिया जो है ना वो गहराई में जाता है। आप दरियाए सिंध को देखें, जिसे शेर दरिया कहा जाता है, वो तिब्बत के बुलंदो बाला पहाड़ों से निकलकर डेरा इस्माइल खान के मैदानों से होता हुआ समंदर में जाके मिलता है ये ठट्ठा के पास। तो मेरी गुजारिश करने का मकसद ये है कि कहीं वो चौड़ा होता है, कहीं वो बिल्कुल सुकड़ जाता है, तो लेकिन वो इधर उधर जो उससे पानी निकाल लिया जाता है वो ख़त्म हो जाता है, जो उसमें होता है वही पानी जो है ना वो समंदर तक पहुंचता है, खेतियों को ज़रख़ेज़ करता है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। हमारे रास्ते में पहाड़ आएँ, चट्टानें आएँ, हम उनको दरखोरे इतना ही नहीं जाने, आगे बढ़ते चले। भाई बहुत खूब, इतनी उम्दा मिसाल दी है, इतनी कामिल मिसाल। जी, जी, अब आप गुफ्तगू करेंगे। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखिए, हम में से हर आदमी जो है वो एक ख़ास फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है और चीज़ों को, तारीख़ को एक ख़ुसूसी नज़र से देखता है। कहीं पर जो अक़ीदतों के का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है। हर आदमी को अपनी अक़ीदत का महवर ठीक रखना चाहिए, उसको किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा देखने वाला है, हमारा जो नौजवान है, उससे मेरी एक दरख्वास्त है। मेहदवी साहब ने एक कलाम किया, बहैसियत एक अहले तशय्यो के आलिम होने के, उन्होंने अपने तौर पे एक बात पेश कर दी। मेरा इल्मी तौर पर उनके कलाम से इख्तिलाफ है। आप उस कलाम से इख्तिलाफ को मेरा अहले बैत से इख्तिलाफ ना बनाइए। आप उस कलाम के तर्ज से इख्तिलाफ को मेरा अहले बैत से इख्तिलाफ ना बनाइए। यानी मैं अगर एक कलाम को कर रहा हूँ, मुझे इसका मतलब ये नहीं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात से नफ़रत है,
یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات سے نفرت ہے، عدم محبت، عدم محبت ہے، نفرت نہیں کی نہیں اوقات نہیں ہی نہیں ہے نا اوقات ہی نہیں، یہاں پر بہت اچھی آپ نے تصحیح کی، عدم محبت یا کم محبت، محبت کا وہی درجہ ہے، لیکن ایک آدمی ایک درجے پر ہے، میں اس درجے کو اس طرح سے جو آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو میں کہتا ہوں نہیں میری محبت کا یہ طریقہ کار ہے، تو یہ جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ جب وہ ایک جگہ ہم گئے وہاں پر مسجد کوفہ کے باہر ابن زیاد کے محل پر، اور وہاں پر کچھ ایسا کچھ ہم جذباتی ہو گئے، تو وہ منظر مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو وہ آپ کی آنکھوں میں جو اشک تھے نا وہ تاریخی اشک تھے. نہیں تو اسی کے آپ اس میں کمنٹس میں نیچے چلے جائیں، ایک جگہ ایک صاحب نے آپ نے ایک صاحب نے کیا لکھا ہے، اویس صاحب آپ ان کو کہیں بھی لے جائے یہ ناسبی کا ناسبی رہے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے ہزار لوگوں کے پیارے پیارے کمنٹس اگنور کر کے ایک کسی بدبخت کا کمنٹ آپ پڑھ کے میں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس فکر میں، اور اویس ربانی کو اللہ جزائے خیر دے کہ ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم سب جڑ جائیں، ہم آپس میں ایک ہوں، ہماری محبتیں ہمارے الفاظ ایک ہوں، وہ جو ایک دوسرے کو نفرت امیز الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے وہ نفرت امیز الفاظ ختم ہو جائیں، دفن ہو جائے. تو آپ نوجوان بھی ہم سے یہ سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ سیکھنے کے آپ کیا بات ہے ایک طرف ہو کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہم پر کسی شخص پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں، مجھ پر نہیں، میری ذات تو ویسی متنازع ہے، آپ کسی پر بھی لگا رہے ہیں یا آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کی ذات متنازع یعنی تنازع نہیں تناور ہے ماشاءاللہ سے. یہاں پر ایک جملہ کہوں گا یہیں پر کہیں کہ ہمارے ایک بزرگوار ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر آپ سے محبت کرنے والے 90 لوگ ہیں اور 10 جو ہے آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ اپنی توانائی انرجی 90 لوگوں پر دیں، نہ کہ 10 لوگوں پہ. تو جو آپ سے ہم جیسے لوگ آپ سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے آپ ان پہ توجہ دیں، اور کسی کے کہنے سے کیا ہوگا. الحمدللہ شیخ صاحب مفتی صاحب نے بات کی نا، یہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بات، اور یہی ہم سب کی بات ہے. یہ جو بات قطرے کی ہو رہی تھی نا، میں اور بڑی مثال دوں، یہ سب جو ہے نا یہ امت ہے. مثال دے رہا ہوں صرف آپ کی اجازت سے، یہ امت ہے. میں اگر اس میں سے اپنا گروہ نکال کے الگ لے جاؤں گا یہ کتنی دیر رہے گا، اور یہ امت کو کم کرے گا. امت کو وسعت دینی ہے، بڑھانی ہے، اپنا ہمت ڈالنا ہے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے. اور دیکھیے وہ اس وقت جو کچھ وہاں ہو رہا ہے غزہ میں، وہ کیا شیعہ سنی وہابی اہل حدیث سمجھ کے مار رہا ہے یا مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے، اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے اختلاف ہیں اور میں نے کہا کہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہے، لیکن ہم عالم کفر کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے دیں اور اپنے ان اختلافات کی وجہ سے ان کو موقع دیں، یہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہمیں کفر کے سامنے سیدھا پھیلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے اور ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ فلسطین میں جو شہید ہو رہا ہے وہ کسی فرقے کا آدمی نہیں ہے، وہ امت مصطفیٰ کا آدمی. زندہ باد زندہ باد. یہ تو بات مفتی صاحب نے کی، اس سے میرا دل کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میں جب خوش ہوتا ہوں، خوشی سے جھومتا ہوں، مسرت میں ہوتا ہوں، میں نعرے لگاتا ہوں، اور آج ہم پھر سے نعرہ لگا کے فلسطینی بھائیوں کو پیغام دیں گے. اور اگر عبدالباقی صاحب نے بھی آخری دم تک نعرے میں آواز ملائی تو میں ڈبکی مار دوں گا پانی میں. میرا ڈبکی مارنا علامت ہی ہوگا، کیونکہ یہ خون تو دے نہیں سکتے ابھی، مگر یہ کہ زحمت دیں گے. نعرہ ہم لگائیں گے محبت میں، اور یہ پیغام امن کا جائے گا. مختلف مکاتب فکر ہیں، مگر ہم سب جن قواعد کے اوپر عمل پیرا ہیں ان کو محبتوں کے اظہار میں بیان کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد.